شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 25ویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ شورا یہ پہلی سورہ ہے جو اس پارے میں موجود ہے۔ اس سورہ کی ایک خاص اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں کلمہ وحی اور اس کے مشتقات، یعنی وحی کا جو لفظ ہے وہ لفظ اور لفظ وحی سے نکلنے والے الفاظ، یعنی اس کے مشتقات، جاءت 6 مرات، 6 ٹائمز، یعنی 6 بار آئے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن حکیم وحی ہے، یہ قرآن حکیم وحی ہے، یہ قرآن حکیم وحی ہے، یہ قرآن حکیم وحی ہے۔ 6 مرتبہ یہ لفظ لایا گیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مشرکین جو افواہ پھیلا رہے ہیں کہ یہ قرآن اختلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قبل نفسہ ونسبہ الی اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام۔ تو اس سورہ کریمہ میں 6 بار لفظ وحی آیا ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری طرف سے کی گئی وحی ہے۔ ایک بات تو یہ بیان کی گئی یہاں پہ، اور اس سورہ کریمہ کو توحید سے شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے توحید کا بیان ہے، اوپر سے توحید ہی کا بیان آ رہا ہے وحی کے لفظ کے ذکر کے بعد۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے بنا لیے ہیں کہ یہ ہمارا بنا سکتے ہیں، یہ ہمارا بگاڑ سکتے ہیں۔ ایسے سہارے انہوں نے بنا لیے ہیں۔ لفظ دیکھ رہے ہیں، سچ مچ وحی ہی ہے۔ اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک، بنانا۔ اتخاذ کا مطلب ٹو میک، بنانا، یعنی یہ سہارے بنا لیے گئے ہیں نہیں۔ ایک ہوتا ہے سہارا ہونا اور ایک ہوتا ہے سہارا بنا لینا۔ یہ مین میڈ ہیں، یہ تو مطلب ہوا یہ مین میڈ کارساز ہیں، یہ بنائے گئے ہیں، بنے ہوئے نہیں ہیں، ان کو لوگوں نے بنا لیا۔ اور کہتے نہیں ہیں پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند، پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنا لیے۔ کارساز میں کام بنانے والا، یہ ہمارے کام بناتے ہیں۔ تو
فاللہ هو الولی. دیکھو اللہ یہ عربی زبان میں عربی قاعدے کے مطابق مبتدا ہے اور الولی جو اس کی خبر ہے, اور مبتدا اور خبر کے درمیان ہوا جو ضمیر ہے اس کی فصل آئی ہے. جب ایسا ہو تو خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے. یہ ضابطہ ہے نحو کا. یعنی انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیے ہیں, وہ بنے ہوئے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ هو الولی, اللہ ہی کارساز ہے. اللہ کارساز نہیں, اللہ ہی کارساز ہے. یہ مطلب ہوا. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک صفت ایسی ہے جو ان کے اندر نہیں ہے. کیا؟ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو اپنی موت نہ روک سکے اور مر جائے وہ کبھی بھی کارساز نہیں ہو سکتا. دلیل دی گئی ہے. پہلے کیا کہا گیا؟ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کارساز بنا لیے ہیں, اور لفظ اتخاذ بتاتا ہے کہ یہ ہیں نہیں, لوگوں نے ان کو بنا لیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے. فاللہ هو الولی. کیوں اللہ ہی کارساز؟ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو آئیں تمہارے کارساز. تو سب سے پہلے ان سے یہ سوال کیا جائے, آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں؟ بولے نہیں کر سکتے. ارے آپ کی زندگی خود ہی کسی کی عطا کردہ ہے, آپ اپنی موت کو نہیں روک سکتے تو دوسروں کا کام کیا بنا سکتے ہو؟ تو کارساز حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو جب توحید کی دعوت دے رہے تھے تو چاند کی طرف دیکھ کر کہا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. چاند کو دیکھا کہ یہ میرا رب ہے. بہرحال وہ بھی ڈوب گیا, ستارہ ڈوب گیا, چاند ڈوب گیا. کہنے لگے لا احب الآفلین. افول کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پہلے دکھائی دے رہی تھی اب چھپ گئی ہے. یہی تو مطلب افول کا. پہلے چاند دکھائی دے رہا تھا, چھپ گیا, ڈوب گیا. ستارے پہلے دکھائی دے رہے تھے, اب دکھائی نہیں دے رہے. پتہ یہ چلا کہ ظاہر ہونے کے بعد جو چھپ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. ایسے ہی بابا لوگ دنیا میں دکھائی دے رہے تھے, مرنے کے بعد قبر کے اندر چلے گئے, اب دکھائی نہیں دے رہے. تو جو چیز چھپ جائے دکھائی دینے کے بعد وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی. ذہن نشین کرو. اچھا, وہی کارساز ہے. کیوں؟ مردوں کو زندہ کرتا. اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان کو بلاؤ, تم ہر چیز پر قادر ہو. نہیں تو ہر چیز پر قادر نہیں تو کائے کے ولی بنے بیٹھے ہو؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا جو ہر چیز پر قادر ہو وہی کارساز بنائے جانے کے لائق ہے, اور وہی حقیقت میں کارساز ہے. آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کھیتی ہے, کھیتی. اس میں کافر بھی کھیتی کر رہا ہے اور مومن بھی کھیتی کر رہا ہے. زمین ایک ہے, کھیتی دونوں کر رہے ہیں, مومن بھی اور کافر بھی. لیکن مومن دنیا میں جو کھیتی کر رہا ہے وہ در حقیقت
اپنی آخرت بنانے کے لیے کھیتی کر رہا ہے، اور کافر صرف دنیا بنانے کے لیے کھیتی کر رہا ہے. دونوں کی کھیتی کرنے میں فرق بہت بڑا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مومن اس زمین میں آخرت کی کھیتی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے دنیا نہیں دیتے، دنیا بھی دیتے ہیں اس کو ہم. اور آخرت کی کھیتی کر رہا ہے تو ہم اسے آخرت تو دیں گے ہی. بہت عجیب و غریب نقطہ بیان کیا گیا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. اور ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو یہاں دنیا کی کھیتی کر رہا ہے تو ہم اسے اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. یہ فرق ہے. جو یہاں آخرت کی کھیتی کر رہا ہے تو ہم اسے اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے، اور جو اس دنیا میں دنیا کی کھیتی کر رہا ہے تو ہم اسے اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. یہ عجیب و غریب نکتہ ہے. نزید لہو فی حرثہ سے کہا گیا، اور دوسرے وما لہو فی الآخرۃ من نصیب. یہ کافر جو کھیتی کر رہا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں مومن نے، اس لیے کہ وہ آخرت کی کھیتی کر رہا ہے. اور آخرت کی کھیتی کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ اسے دنیا نہیں مل رہی ہے، دنیا بھی مل رہی ہے، لیکن مقصود آخرت ہے. لہذا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آخرت کی کھیتی کرنے والوں کو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں، اور دنیا کے لیے جو کھیتی کرتا ہے ہم اسے اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. نوتہ منہا، اور پوری دنیا نہیں دیتے، دنیا کا تھوڑا سا حصہ دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. اللہ، تو آخرت کی کھیتی کرو، دنیا تو ملنے ہی والی ہے. یہ فرق ہے. اللہ کی ایک صفت یہاں اس سے پہلے بیان کی گئی ہے، اللہ لطیف بعبادہ. جی، اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے. ما معنی لطیف؟ واٹ از دا میننگ آف لطیف؟ لطیف کا مطلب بتاتے ہیں کہ الذی لا یعاجل عقوبۃ عقاب، یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی گناہ کرنے والے کے گناہ پر فوراً پکڑ نہیں کرتا. لطیف ہے وہ. جبکہ آدمی گناہ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اسے فوراً قرار واقعی سزا دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سدھرنے کا موقع دیتا ہے. تو الذی لا یعاجل العقوبہ، سزا جلدی نہیں دیتا. اور جو اس سے امید لگاتا ہے اس کی امید کو توڑتا نہیں ہے. جو اس سے امید لگا لے اللہ اس کی امید کو پورا کرتا ہے اور اسے ناکام نہیں کرتا. اور دوسرے لطیف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ الذی یجبر الکثیر ویوسر الاسیر. لطیف وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اور جو مشکل چیز کو آسان بنا دے. وہ لطیف جو مشکل کو آسان کر دے اور جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے. رات کی تنہائی میں کوئی رب کے سامنے سجدریز ہے اور زار و قطار رو رہا ہے. اللہ اسے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے کیا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ شکستہ دل رب کے حضور میں حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے.
تو الذی یجبر الکثیر، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینے والا ہے، ویسر العسیر، اور مشکل چیز کو آسان کر دینا. لہذا مشکلات آئیں تو آسانی اسی سے مانگو. دل ٹوٹ جائے تو تلافی کے لیے اسی سے درخواست کرو، جوڑنے کے لیے اسی سے درخواست کرو. یہ ہے لطیف کا معنی. اللہ لطیف بعبادہ. اللہ آگے ایک بات کہی گی، دیکھو جی سی، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے. سوال یہ ہے کہ کسی اور نعمت کا ذکر نہ کرتے ہوئے یہاں تنزیل غیث یعنی بارش کو نازل کرنے والی اس نعمت کو کیوں ذکر کیا؟ دوسری نعمت کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں نا، تو صرف بارش کے نازل کرنے کی نعمت کو کیوں ذکر کیا؟ صرف ایک نعمت کا ذکر ہے کہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے. تو بارش برسانا، بارش ایک نعمت ہے، تو صرف اسی نعمت کا یہاں پر تذکرہ کیوں کیا گیا؟ خالی اسی نعمت کا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ نعمت ایسی ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. سبھی کہتے ہیں کہ بارش اوپر ہی سے آتی ہے، کوئی دوسرا ہے جو برساتا ہے، انسان نہیں برسا سکتا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس نعمت میں. بقیہ تمام نعمتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس نعمت میں کسی کا اختلاف نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بارش اوپر سے آتی ہے، اوپر والا ہی بارش برسا رہا ہے. اب وہ اوپر والا کون ہے؟ ان کے ہاں کوئی اور ہے، ہم بتاتے ہیں کہ وہ اللہ ہے. لیکن سبھی مانتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بارش برسانے والا کوئی ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا. یہ دیکھو ایک آیت کریمہ، دیکھو اس کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ اس آیت کریمہ پر جب میں پہنچا تو بڑی دیر تک سکتے کے عالم میں رہا. ترتیب دیکھو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر. جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو فی روضات الجنات، وہ جنت کی کیاریوں میں ہوں گے. کیاری جی روضۃ میں نرسری، کیاری جی. تو فی روضات الجنات، روضۃ مانے کیاری، جمع روضات، تو یہ جنت کی کیاریوں میں ہوں گے. اچھا، اس کے بعد یہ جو چاہیں گے انہیں ملنے والا ہے. لہم ما یشاؤون. اچھا، تیسرے عند ربہم، اپنے رب کے پاس. ترتیب دیکھ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ میں دیکھو ترتیب بتا رہا ہوں. آدمی مہمان جب کسی کے ہاں جاتا ہے تو پہلے گھر میں پہنچتا ہے. جی، پہلے وہ گھر پہنچتا ہے. کوئی مہمان کہیں جاتا ہے تو پہلے گھر میں پہنچتا ہے. اب دیکھو یہ ایمان اور عمل صالح والے کہاں پہنچے؟ منزل اکرام روضات الجنات میں. یہ گھر ہے، یہاں پہنچے. اچھا، پہنچنے کے بعد جو میزبان ہوتا ہے وہ اچھے سے اچھا کھانا لا کر سامنے رکھتا ہے. ترتیب وہی ہے، لہم ما یشاؤون. پانی پئیں گے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی خاص چیز چاہیے آپ کو؟ وہ دیتے ہیں. تو پہلے آدمی گھر پہنچا، مہمان میزبان کہاں پہنچا؟ ایک فی روضات الجنات، اللہم ما یشاؤون. دوسرے نمبر پہ صاحب خانہ یہ پوچھتا ہے، میزبان یہ پوچھتا ہے کیا کھائیں گے آپ؟ جی. اور اس کے بعد جب کھانا پیش کر دیا جاتا ہے تو عند ربہم، تو وہ جو میزبان ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے قربت کے لیے. ترتیب وہی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت دی، جنت میں آ گئے. ٹھیک ہے، اب اللہ فرما رہا ہے جو چاہیے تم کو یہ جنت میں ملنے والا ہے. اور تیسرے
ہماری قربت تمہیں حاصل ہے، ہم تم سے قریب ہیں۔ اس لیے کہ مکان کتنا ہی اچھا ہو، کھانا کتنا ہی اچھا ہو، لیکن صاحب خانہ آپ کے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھے تو آپ تھوڑی الجھن محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہ گھر کا مالک ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ گویا جو عزت ہماری ہونی چاہیے وہ پراپر عزت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر مکمل اور پراپر عزت ہوتی تو صاحب خانہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتا۔ کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ ہم کوئی چھوٹے موٹے آدمی ہیں؟ یہ تو ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی قابل ذکر آدمی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، تم ہمارے گھر آؤ، یہ منزل اکرام ہے، جو چاہتے ہو وہ ملنے والا ہے۔ دو اور تیسرے، ہم تم سے قریب ہیں۔ کیا میزبانی ہے، اس کو میزبانی بولتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ میزبانی کرنا ہو تو اسی طریقے سے کرو۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب کتاب ہے، عجیب و غریب کتاب۔ زندگی کی ہر لائن پہ، زندگی کے ہر روٹ پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی۔ غضب کی کتاب ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، چونکہ اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ الشورى ہے، اور شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ۔ فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، ہم اس پر بحث کرنا چاہیں گے۔ مسلمانوں کا معاملہ اپنے درمیان مشورہ ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات باہمی مشوروں سے طے ہونے چاہیے۔ ایک ریپیٹ کرتا ہوں، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات باہمی مشوروں سے طے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ کرام سے آپ معاملے میں مشورہ طلب کیجئے۔ نبی کسی کے مشورے کا محتاج ہے، لیکن مشورے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے۔ نبی مشورے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ خود فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہاں نبی کو یہ حکم دے کر کے کہ تم صحابہ کرام سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ امت کے اندر مشورے کی یہ سنت قائم رہنی چاہیے، جاری رہنی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اجتماعی سب بیٹھ کر مشورہ کریں۔ اور عقل بھی اس کو درست مانتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متعدد عقلوں کا اجتماع ایک عقل کے مقابلے میں زیادہ مفید اور زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب مختلف اور متعدد مشورے آ جائیں اور تمام کے اوپر غور کرنے کے بعد کسی نتیجے پر آپ پہنچیں تو اس نتیجے میں غلطی کے امکانات اور پاسبلٹیز 0% ہوتا ہے۔ آپ اکیلے کوئی فیصلہ کریں آپ نقصان اٹھا سکتے، لیکن اسی معاملے میں 10 لوگ اپنی رائے دیں تو 10 لوگوں کی رائےوں کو سامنے رکھ کر کے کسی نتیجے پر اگر آپ پہنچیں تو یہ نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کے امکانات بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے شورا کی۔ لہذا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو مشورہ ضرور کر لیا کرو، اس لیے کہ متعدد عقلوں کا اجتماع ایک عقل کے مقابلے میں زیادہ کارآمد، زیادہ سود مند اور زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ بتایا گیا کہ مومنین کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، جی
ایمان لانے والوں کی وہ ہونی چاہیے ان کے اندر. بہت ساری صفتیں ہیں, بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جو ان کے اندر ہونی چاہیے. ایک بالکل پروناؤنسڈ, بالکل نمایاں صفت جو ان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے. کیا؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے, فرمایا گیا والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون. یہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے, ان کے اوپر ظلم کرے, والذین اذا اصابہم البغی, انہیں کسی کی طرف سے ظلم پہنچے, کوئی ان کے اوپر ظلم کرے, تو ہم ینتصرون, تو وہ انتصار سے کام لیتے ہیں. مانا انتصار. آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے, آپ ایمان والے ہیں, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے یہ انتصار کرتے ہیں. انتصار مانا انتصار. انتصار کا مطلب ہوتا ہے ردہ بالمثل. جی, جیسے اس نے ظلم کیا ہے آپ اتنا ہی بدلے میں اس کو نقصان پہنچا سکتے. جی جی, جیسا اس نے کیا بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے. ردہ بالمثل دون تجاوز, آپ تجاوز نہیں کر سکتے, جتنا اس نے کیا ہے بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے. اور یہ حسن ہے. احسن یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے. تو انتقام کی اجازت ہے, جذبات کی رعایت کی گئی. آدمی غصے میں ہوتا ہے, اسے کہہ دیا جائے معاف کر دے, کیوں معاف کروں میں؟ گویا انتقام لینے کی اجازت دی گئی, اس میں جذبات کی رعایت ہے. اور کہتے ہیں یہ حسن ہے, اچھا ہے. لیکن اگر انتقام لینے کے بجائے اسے معاف کر دو تو یہ احسن ہے. اور مومن جو ہوتا ہے وہ احسن چیز, جو زیادہ بہتر ہوتا ہے, گڈ ہوتا ہے, گڈ. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے, آپ ردہ بالمثل, وہی سلوک آپ اس کے ساتھ کر دیں, تو یہ ہے گڈ. لیکن قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ گڈ نہیں, آپ اس کے ساتھ بیٹر کیجئے یا بیسٹ کیجئے. جی, آپ کو اجازت ہے پازیٹو ڈگری کی, لیکن کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری یہ احسن ہے. گڈ, بیٹر, بیسٹ. تو آپ بیٹر اور بیسٹ کی طرف جائیں, اس لیے کہ ایمان آپ کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ پازیٹو ڈگری پر نہ رکیں بلکہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کو اوپر جائیں. جی, بیٹر بیسٹ کی طرف جائیں. جی, اسی بات وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے. ایک گلاس میں کوئی چیز ہے, جتنا اس گلاس کے اندر مادہ تھا اس کا نقصان ہو گیا, تو آپ ایک ہی گلاس چیز لیجئے. یہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, اسی کے مثل, زیادہ نہیں. ایک گلاس نقصان ہو جائے تو 2 گلاس آپ نہیں لے سکتے. جی جی. اور اس کے بعد کہا گیا فمن عفا, جو معاف کر دے, فاجرہ علی اللہ. کون نہیں چاہے گا کہ دنیا میں ہم کسی کو معاف کر دیں اور اس کا اجر اللہ دینے؟ تو آدمی یہ کہے گا, دیکھو کتنی اچھی بات کہی گئی. انتقام لینے کی اجازت ہے, جذبات کی رعایت کی گئی, لیکن یہ کہا گیا فمن عفا, جو معاف کر دے, واصلح, اور اصلاح کر لے, فاجرہ علی اللہ, تو اس معافی کا بدلہ اللہ کے پاس ہے. ہر آدمی چاہے گا کہ میں نے یہ جو کیا ہے, معاف کر دیا ہے, اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. بہت سارے مناظر آپ دیکھتے ہوں گے. سعودی عرب کا ایک منظر سامنے آیا کہ ایک آدمی کو, جس کے اوپر قتل کا الزام تھا, قتل اس نے کیا تھا, بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. ایک آدمی کو اس نے قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. ردہ بالمثل, قتل کے بدلے قتل, ردہ بالمثل.
اور اسے بٹھا دیا گیا. چہرے کو چھپا دیا گیا اور جلاد ننگی تلوار لے کر کے گردن مارنے کے لیے پہنچ گیا. عین وقت پر میت کے وارثین نے کہا ہم اس کو معاف کرتے اور اس کا اجر اللہ سے چاہتے. کتنی بڑی بات ہے. 3 چیزیں ہیں. قاتل کو آپ دیت لے کر چھوڑ دیں. کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے تو مقتول کے وارثین اسے دیت لے لیں جی، اس کو چھوڑ دیں. دوسرا آپشن ہے قصاص لیں. قتل کیا ہے قتل کر دیا جائے. اور تیسرے معاف کرنا چاہیے، معاف کر دیں. یہ دیکھیے 3 چیزیں. مقتول کو چاہے آپ قتل کر دیں، ردہ بالمثل، اجازت ہے. آپ چاہیں تو دیت لے لیں، کروڑوں روپے بنتے ہیں اس کے جی. اور چاہیں تو آپ معاف کر دیں. یہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ خود اس کی صفت ہے ایک عفو غفور. عفو ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اور آپ یہی چاہتے ہیں نا، آپ یہی پڑھتے ہیں نا تاخراتوں میں، اللہم انک عفو، میرے رب تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، تو صرف معاف کرنے والا نہیں بلکہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے. اب بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے. اب حوالہ دیا گیا تو میرے رب تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، تو تم مجھے معاف کر دے. معاف کر. بندہ دیکھو کتنے پیار سے بول رہا ہے، میرے رب تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے. تو پسند کر رہا ہے تو تجھے معاف کر دے. جس چیز کو تو پسند کر رہا ہے نا وہ میرے ساتھ کر دے، مجھے معاف کر دے. ایسا ہے. یہ تعلیم ہے اسلام کی. ایک حیرت انگیز بات کہی جا رہی ہے. دیکھو قرآن حکیم کا اسلوب دیکھو بات کرنے کا. للہ ملک السماوات والارض، یقیناً زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے. مختار کل ہے. ایک یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے پیدا کرے. ایک یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے جوڑا دے دے، بیٹا بیٹی دونوں دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے 5 بنا دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی. تو ایک ہے بیٹا دینا، ایک ہے بیٹی دینا، اور ایک ہے بیٹا بیٹی دونوں دینا، اور ایک ہے 5 کر دینا. یہ 4 شکلیں ہوئی اور یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. بیٹی وہی دیتا ہے، بیٹا وہی دیتا ہے، بیٹا بیٹی دونوں وہی دیتا ہے، اور 5 کر دیتا ہے. وہ نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے. اگر یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے نہیں دینا ہے تو جتنے بھی مزارات، جتنے بھی آستانے، سر پٹک پٹک کر پھوڑ ڈالو، کچھ بھی ہونے والا نہیں. لکھ لو، نوٹ اٹ ڈاؤن. یہ توحید ہے، اس کو توحید کہتے ہیں. اس میں خاص بات جو ہے، جو نقطے کی، وہ یہ دیکھو قرآن حکیم کا جو اسلوب بیان ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے. کبھی کبھی تو وجدان کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے. اردو سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہاں، ہم لکھنؤ کے ایریے کے ہیں، جہاں کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان بولی جاتی ہے. اردو اسی طرح بولتے ہیں. تو یہاں اناث کا لفظ پہلے لایا گیا. لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکے کا ذکر بعد میں. اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور اللہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے. بیٹی کا ذکر پہلے ہے اور بیٹے کا ذکر بعد میں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو کوئی عزت ہی نہیں دی ہے. قرآن سے پوچھو قرآن نے کتنی عزت دی ہے. یہاں لڑکے کا تذکرہ بعد میں ہے، اناث لڑکی کا تذکرہ پہلے ہے.
میں تو کہتا ہوں امت کی تمام بیٹیاں، امت کی تمام مائیں اس آیت کریمہ کے تناظر میں جتنا فخر کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے ذکر فرمایا ہے، لڑکوں سے پہلے ان کا تذکرہ کیا ہے. فقدمہن فی الذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے ذریعے انہیں پہلے رکھا ہے، مقدم کیا ہے. کیوں؟ عربوں کے ہاں بیٹی پیدا ہونا ایک وبال تھا، لڑکی کو بلا مانا جاتا تھا. یہ کہاں سے بلا آ گئی ہے؟ اگر کوئی اسے خوشخبری دیتا کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. یعنی لڑکیوں کی پیدائش کو آر سمجھا جاتا. وہ 22 سے ننگو آر تھیں، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ ایک آدمی نے ایک ایک بعد دیگرے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا. اتنے سنگ دل تھے یہ. یہاں لڑکیوں کا تذکرہ پہلے کیا گیا یہ بتانے کے لیے تاکہ لِإِنَاسِ الْآبَاءِ، تاکہ ان کے باپ کو مانوس کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ لڑکوں کے مقابلے میں یہ رعایت اور نگرانی اور توجہ کی زیادہ مستحق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ کمزور رعایت کا، نگرانی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے بالمقابل قوی کے. یہ فطرت ہے. آپ گھر میں آئیں، بچہ بیمار ہے، سب سے پہلے آپ اس بیمار بچے کے بارے میں پوچھیں کیسا ہے. فطرت ہے آدمی کی یہ. گھر میں ایک بچہ ہینڈیکیپڈ ہے، ایک جگہ پڑا رہتا ہے، ایک بیکار شے ہے لوگوں کی نگاہ میں. باپ گھر میں جب داخل ہوگا تو بیوی سے سب سے پہلے یہی پوچھے گا اس کی طبیعت کیسی ہے، اس نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. آدمی کی فطرت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ کمزوروں پر زیادہ توجہ دیتا ہے. یہاں بھی لڑکی کا تذکرہ پہلے کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لڑکیوں کے باپوں کو متوجہ کیا اس بات پر کہ یہ بیٹیاں تمہارے بیٹوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، لہذا تمہارے اخلاق کا، تمہارے ضمیر کا، تمہارے جذبات کا اولین تقاضا یہ ہے کہ بیٹیوں کے اوپر زیادہ توجہ صرف کرو بالمقابل بیٹوں کے. اس وجہ سے لڑکیوں کا تذکرہ پہلے کیا گیا تاکہ ان کے باپ کو متوجہ کیا جا سکے کہ بیٹیوں کے اوپر توجہ زیادہ دو بالمقابل لڑکوں کے، اس لیے کہ بیٹیاں کمزور ہیں اور آدمی کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ زیادہ کیا جائے بالمقابل قوی کے، مقابل طاقتور کے. تم یہ ہے قرآن. اس کے بعد یہ کہا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے. دیکھو میں نے بتایا نہیں 6 مرتبہ آیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. کیا؟ کتاب نہیں، روح وحی کی ہے. روح ہے یہ. بتاؤ اگر آدمی کے بدن سے روح نکل جائے تو بدن بے قیمت ہو جاتا ہے. قرآن حکیم کو روح کہا گیا ہے. ٹائر سے ہوا نکال دی جائے ٹرک ایک قدم آگے نہیں چل سکتا، اس لیے کہ ٹائر کے اندر جو ہوا ہے وہ بنزل روح کے ہے، پورا لوڈ اٹھا لیتی ہے وہ ہوا. کب؟ جب ٹائر کے اندر اسے ڈال دیا جائے. تو روح کیا ہے ٹائر کی؟ ہوا. ہوا نکال دی جائے ٹائر فلیٹ ہو جائے گا، ایک قدم آگے نہیں جائے گا، کوئی لوڈ نہیں لے سکتا. اور اسی ٹائر کے اندر ہوا بھر دی جائے تو کتنا بھی لوڈ اسے اٹھا لیتا ہے.
اس لیے کہ روح موجود ہے. نکال دیا جائے ٹائر فلیٹ ہو جائے گا. ایسے ہی قرآن حکیم روح کی طرح ہے. فرد کی زندگی میں آ جائے تو فرد زندہ, معاشرے کی زندگی میں آ جائے معاشرہ زندہ, شہر کی زندگی میں آ جائے شہر زندہ, ملک کی زندگی میں آ جائے ملک زندہ. اس لیے کہ قرآن حکیم کو روح کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اگر قرآن ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں, ہم چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں ہے. کہا جاتا ہے مسلمانوں کو جلا دیا جا رہا ہے. ارے بھائی, مرے ہوئے شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ آدمی مرا ہوا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ جلا دیا جاتا ہے یا گاڑ دیا جاتا ہے؟ وہی ہے. قرآن کو چھوڑ کر تم مرے ہوئے ہو, تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تمہارے اندر روح کا ہے, اس لیے کہ قرآن تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے تو پھر تم تو مرے ہوئے ہو, اور مرے ہوئے آدمی کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس قرآن حکیم کی عظمت لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو, مرد بھی سمجھیں, عورتیں بھی سمجھیں, بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ہو. جی, پرسوں ہمارے ایک عزیز نے فون کر کے بتایا کہ ہمارے والد تقریباً 2 مہینے میں ایک بار ضرور احسن البیان, جو ایک چھوٹی سی تفسیر ہے قرآن حکیم کی, ایک جلد کے اندر ہے, 2 مہینے میں ختم کر لیتے ہیں. تو جو لوگ فارغ ہیں, ان کے بیٹوں نے ذمہ داریاں گھر کی اٹھا لی ہیں, ان کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ جڑیں, اور 2-4 نوجوانوں کو بٹھا کر کے اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات آئی, کوئی اچھی چیز سمجھ میں آ رہی ہے ان کے, دیکھیں ان کو بلا کر کے بیان کریں کہ دیکھو بیٹا یہ چیز ہے. اس طرح قرآن حکیم کو رواج دیں. اور الحمدللہ ہماری پوری ٹیم ہے جو ہندوستان میں جگہ جگہ رمضان شریف میں یہ کام کرتی ہے, قرآن حکیم کو لوگوں تک پہنچاتی ہے اور قرآن حکیم کی عظمت کو ان کے دلوں میں بٹھاتی ہے. قرآن حکیم کوئی معمولی کتاب نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. بھائی آئیے, آپ ہم سے اچھا بیان کریں, ویلکم ہے, ہم سے اچھا بیان کریں. بس یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں. قرآن کو ایک مظلوم کتاب بنا کر کے چھوڑ دیا ہے تم نے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن حکیم کے قریب آئیں, اس سے جڑیں. مقصد حیات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ لوگ قرآن حکیم سے جڑیں, قرآن حکیم کو سینے سے لگائیں, اس پر عمل کریں. عورتوں کے تعلق سے ایک بات کہی جا رہی ہے, پہلے دیکھیں. اور کسی بات کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کا سیاق سباق اور سیاق لحاق دونوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یعنی اس بات کے پہلے کیا کہا گیا ہے اور اس بات کے بعد میں کیا کہا ہے, جس کو کہتے ہیں سیاق سباق, پہلے جو گزر چکا, جو پہلا کانٹیکسٹ ہے وہ, اور سیاق لحاق بعد میں کیا کانٹیکسٹ ہے. دونوں کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے بعد اس چیز کو سمجھیں آپ, پہلے کیا کہا گیا بعد میں کیا کہا گیا. مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, جبکہ بیٹیاں تمہیں خود پسند نہیں ہیں. بیٹیاں تمہیں خود پسند نہیں ہیں, تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو. تو جو تمہیں پسند ہے وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہو, اور جو تمہیں پسند نہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تلک اذن قسمۃ ضیزہ ہے. یہ تو بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے, یہ بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے. جس کو تم پسند کرتے ہو لڑکوں کو, اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہو, اور لڑکیاں جن کو تم پسند نہیں کرتے انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو, کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے بیچ میں لا کر کے. سیاق سباق ذہن میں رکھیں کہ پہلے کیا کہا گیا ہے. مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, بیچ میں کہا جا رہا ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
کیا جس کی پرورش زیورات میں ہوئی ہو اور وہ بحث کے دوران اپنی بات کو واضح طور پر نہ پیش کر سکے، اس کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو؟ عورتوں کے بارے میں دو چیزیں بیان کی گئی. ایک تو زیورات میں اس کی پرورش ہوتی ہے، نشأ اے شبت و ترارات، یعنی بچپن ہی سے لڑکیوں کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے، بناؤ سنگار میں ہوتی ہے. اس کے مطالبے ہوتے ہیں، لے چلو کسی جویلری کی دکان پہ، یہ چیز خریدنی وہ چیز خریدنی. مردوں کو ان زیورات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں دلچسپی ہے. دیکھو اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیوں بھائی یہ تمہیں بناؤ سنگار کے سامان کیوں پسند ہے؟ تم اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتی ہو؟ یعنی تمہیں مکمل ہونے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. سونے چاندی کے زیورات پہنو گی اور دنیا بھر کے میک اپ کرو گی تب تم مکمل ہوگی؟ ہاں ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کی جو بدنی ساخت ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں جیسی ہوں اس سے اور اچھی لگوں. جو اس کی جبلت ہے، وہ سمجھ میں آیا؟ اس کی جو بدنی ساخت ہے، اس بدنی ساخت کے اعتبار سے عورت کی جبلت یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں جیسی ہوں اس سے اور اچھی لگوں. یعنی وہ خود اپنے آپ کو ناقص سمجھ رہی ہے، کامل کرنے کے لیے اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. یہ دیکھو، یعنی وہ خود اپنے آپ کو ناقص سمجھ رہی ہے ایک. اور دوسرے وہ فی الخصام غیر مبین، اور جب بحث کرتی ہے تو اپنا مدعا صحیح طریقے سے نہیں رکھ پاتی. کیا کیا بولتی ہے اس کی سمجھ میں خود نہیں آتا ہے وہ کیا بول رہی ہے. جھگڑا ہونے لگے کیا کیا بولتی ہے ریکارڈ کر کے دیکھو، آپ کو عجیب لگے گا کہ کہنا کیا چاہتی ہے، کہنا کیا چاہتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کہنا چاہتی ہے. اور کبھی کبھی تو غصے اور جذبات میں آ کر کے ایسی سی گالیاں دیتی ہے، مرد ویسی گالی نہیں دے سکتے، کانوں سے دھواں نکال دیتی ہیں. یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، مخلوق نہیں عجیب و غریب ہستی ہے. اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، بچپن سے اس کی پرورش زیورات میں اور بناؤ سنگار کی چیزوں میں ہوتا ہے. اس کو سونے چاندی کے زیورات اور میک اپ کے سامانوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. وہ اپنی زندگی کا جزو لا ينفك سمجھتی ہیں ان چیزوں کو. یعنی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں ناقص ہوں، کامل ہونے کے لیے مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. تو وہ اپنے نقص کو خود ظاہر کر رہی ہے. اور دوسرے جب بات کرتی ہے تو بحث میں اپنے مدعا کو صاف طریقے پر نہیں رکھ پاتی. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں عورت کا نقص بیان کیا گیا ہو، لیکن نہیں، نقص بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعریف بھی ہے کہ اگر وہ بحث میں اپنی بات واضح طور پر نہیں رکھ پا رہی ہے مردوں کی طرح، تو کیا چیز مانے آتی ہے؟ اس کی حیا. عورت میں حیا بالمقابل مردوں کی زیادہ ہے. حیا اس کو روک دیتی ہے، اور اس حیا کی وجہ سے وہ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی، اپنا مدعا سامنے نہیں رکھ سکتی جیسا کہ آدمی رکھتا ہے، مرد رکھتا ہے. حیا مانے آ جاتی ہے. دیکھو اس کی تعریف کی گئی کہ یہ حیا دار ہے، حیا اس کے اندر ہے، اس وجہ سے وہ اپنی بات کو، اپنی مدعا کو صحیح طریقے سے نہیں رکھ پا رہی ہے ایک. اور دوسرے یہ جو میک اپ کی محتاج ہے وہ، اور زیورات سے دلچسپی ہے، میک اپ کے سامانوں سے دلچسپی ہے، اس وجہ سے کہ تاکہ معاشرے میں، خانگی زندگی میں اس کا ایک کردار ہو. جی اس کا ایک کردار ہو کہ شوہر اس کی طرف مائل رہے. دیکھو یہاں بھی ایک بہترین جذبہ کار فرما ہے اس کے پیچھے.
کہ میں اچھے سے اچھی دکھوں تاکہ شوہر میری ہی طرف متوجہ رہے، اس کا دھیان کسی اور طرف نہ بھٹکے. دیکھو غور کیا جائے تو ان دونوں چیزوں کے پیچھے قابل تعریف چیزیں موجود ہیں. پھر بھی دیکھا جائے تو ایک طریقے کا نقص ہے یہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ناقص چیز کو ہماری طرف منسوب کرتے ہو، اور جسے تم کامل سمجھتے ہو یعنی مرد، اس کو تم اپنی طرف منسوب کرتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایک ٹیڑھی تقسیم ہے یہ. اس کے بعد فرمایا جب تقسیم کی بات آئی تو آگے یہ ذکر کیا گیا کہ رزق کا جو نظام ہے اور اس کی تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آدمی کے ہاتھ میں نظام رزق دے دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اپنے دشمن کو وہ ایک لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ یہ چاہے گا کہ میرا دشمن بھوکا مر جائے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں رکھ رکھا ہے. فرمایا گیا اہم یقسمون رحمت ربک، وہ تیرے رب کی رحمتیں یہ تقسیم کر رہے ہیں تیرے رب کی رحمت. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. سوال یہ پیدا ہوا کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، کیوں؟ کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا. کسی کو دیکھو کہ آفس میں اے سی روم میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بیچارہ فٹ پاتھ پہ گرمی برداشت کرتے ہوئے جوتے پر پالش کر رہا ہے. یہ تقسیم اللہ کی ہے؟ بالکل اللہ کی تقسیم ہے. ایسا کیوں کیا اس نے؟ اس لیے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ ضروری تھی دنیا چلنے کے لیے، ورنہ دنیا کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے. اگر سب کو بنگلے دے دیے جائیں آپ کا جوتا کون بنائے گا؟ سب کو بنگلے دے دیے جائیں آپ کے جوتے پر پالش کون کرے گا؟ جو کام تم نہیں کر سکتے وہ کون کرے گا؟ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آپ سے مالی اعتبار سے کمتر ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے نظام میں جو یہ اونچ نیچ رکھی ہے، نشیب و فراز رکھے ہیں، یہ حکمت کے تحت ہے تاکہ زندگی کا کاروبار ایک سلیقے کے ساتھ ایک نظام کے ساتھ چل سکے. ورنہ اگر سب کو ایک طریقے سے رزق دیا جاتا تو کائنات کا نظام اور کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر کے رہ جاتا. لہذا امیر و غریب کا یہ جو فرق ہے یہ فطری ہے، یہ دنیا چلنے کے لیے ضروری ہے. آپ اپنے جوتے کیسے بناتے خالی یہی سوچ لو. یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں کیسے ہوتی؟ بنانے والا کوئی اور ہے، آپ نے اس کو خریدا ہے، آپ نہیں بنا سکتے اس کو. بنانے والا کوئی اور ہے، خریدنے والا کوئی اور ہے. بڑا دماغ لگایا ہوگا اس نے، بہت وقت صرف کیا ہوگا اس نے، تب یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو امیر نہیں بنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے اپنے اس بندے کو امیر بنا دیا تو اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ غلط راستوں پر پڑ جائے گا. تو کبھی اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کسی بندے کو امیر نہیں بنانا چاہتا، اس لیے کہ خود اس کے حق میں یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ اگر اسے رزق فراوانی کے ساتھ دے دیا گیا، رزق فراواں عطا کر دیا گیا تو وہ پٹری سے ہٹ جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اس بندے کو غریب کر دیا تو غریبی کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیسے دے دیتا ہے اور اس کو پیسے سے محروم رکھتا ہے، ایک خاص مقدار میں روزی عطا کرتا ہے. گویا کہ ہر چیز ایک خاص اندازے کے ساتھ چل رہی ہے. تو بندے نے کوئی چیز مانگی اور اسے نہیں ملی تو اسے سوچنا چاہیے کہ مصلحت متقاضی نہیں ہے، اللہ کسی وجہ سے مجھے یہ چیز نہیں دینا چاہتا جو میں نے اس سے مانگی ہے، شاید یہ میرے حق میں مفید نہ ہو. یہ سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں
ہمیں کیا پتا کہ یہ چیز ہمارے حق میں مفید ہے کہ غیر مفید؟ جس نے ہم کو بنایا ہے، جو ہمارا رب ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سی چیز میرے حق میں مفید ہے اور کون سی چیز میرے حق میں مضر ہے۔ ایک بچہ ہے بخار سے تپ رہا ہے اور اپنے والدین سے آئس کریم کھانے کی ضد کر رہا ہے، ایسی چیز کھانے کی ضد کر رہا ہے جو اس کے مرض کو مزید بڑھا دے۔ ماں باپ چونکہ مربی ہیں، کبھی بھی لڑکے کی خواہش پوری نہیں کریں گے، اسے آئس کریم لے کر کے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر یہ آئس کریم اسے دے دی گئی سب مرض بڑھ جائے گا، یہ بیمار ہو جائے گا یہ۔ اور دیکھو آپ خود ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی چیز اس نے نہیں دی ہے، مصلحت متقاضی ہوگی، اس وجہ سے عطا نہیں کی ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد ہم ایک آیت پر ٹھہریں گے، متوجہ ہیں؟ بہت ہی عجیب و غریب آیت۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اس میں ہم پہلے دو لفظوں پر بحث کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے معنی پر آتے ہیں۔ غور سے میری طرف متوجہ ہو جائیے، بہت عجیب و غریب آیت ہے یہ۔ اشا یاشو کا مطلب ہوتا ہے رتوندھی والا ہونا، جس کو رتوندھی ہو جائے، اردو ہے یہ رتوندھی۔ رتوندھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شام ہو جانے کے بعد اسے دکھائی تو دیتا ہے مگر پوری طرح دکھائی نہیں دیتا۔ بیوی آ گئی، کہا جی بہن جی، ارے وہ بہن نہیں ہے، وہ بیوی ہے تیری، اس لیے کہ وہ ینظر بنظر ضعیف ینظر ببصر ضعیف، رتوندی والا ہے، وہ دیکھ تو رہا ہے مگر پوری طرح نہیں دیکھ پا رہا ہے، تو اس کو کہتے اشا یاشو، رتوندی والا ہونا، یعنی کوئی چیز پوری طرح اسے دکھائی نہ دے۔ وہی فرمایا گیا۔ تو جو رحمان کے ذکر سے، یہ رحمان کا ذکر کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا ذکر ہے، دوسرے سر فہرست قرآن حکیم ہے۔ تو جو رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن حکیم سے رتوندی والا ہو جائے، یعنی قرآن اسے دکھائی نہ دے پوری طرح، عجیب بات۔ اسی طریقے سے ایک اونٹنی کو کہتے ہیں ناقۃ اشوا۔ ناقۃ اشوا، ناقۃ اشوا کا مطلب ہوتا ہے الناقۃ التي لا تبصر الا شيئا قليلا۔ ایسی اونٹنی کو ناقۃ اشوا کہا جاتا ہے جو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی، وہ پراپر دکھائی نہیں دیتا اس کو، جانا تھا ادھر چلی جاتی ہے ادھر، چلی جاتی ہے ادھر، صحیح سے راستہ اسے دکھائی نہیں دیتا۔ لا تبصر الا شيئا قليلا، تھوڑی سی ایسے ہی جسے قرآن کے ذکر سے رتوندی ہو جائے، یعنی قرآن اسے دکھائی نہ دے پراپر دکھائی نہ دے، وہ لفظ استعمال، عجیب لفظ ہے۔ اچھا ایک لفظ تو یہ، اور دوسرے نقیض لہ شیطانا، تو ہم اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ قیضہ کا لفظ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ قیضہ کا مادہ قاف یہ ضاد، اس کا جو روٹ ورڈ ہے قاف یہ ضاد، اسی سے بیع مقایضہ ہے، بارٹر سسٹم۔ بارٹر سسٹم یو نو، بارٹر سسٹم بولتے ہیں کہ سامان کے بدلے سامان، مثلا یہ گلاس میں لینا چاہ رہا تو پیسے دے کر نہیں، بلکہ میں اس ہینڈ کرچف کے ذریعے کہ ٹیک مائی ہینڈ کرچف اینڈ گیو دیٹ گلاس ٹو می، اب یہ میں ایک چیز دے کر ایک چیز لے رہا ہوں، دیٹ از کالڈ بارٹر سسٹم۔ اس کو کہتے ہیں بیع مقایضہ۔ بیع مقایضہ، قاف یہ ضاد مادہ، سامان کے بدلے سامان لینا، ایک ہے پیسے دے کر سامان لینا، ایک ہے سامان کے بدلے سامان لینا۔ جیسے کپڑا لے رہے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں بکری دے دیں کہ بکری، سامان کے بدلے سامان، تو وہاں کا گویا کہ ابدال ہوتا ہے، ابدال، ایک شے کا تبادلہ ایک شے سے۔ دیکھو تو اگر تم قرآن حکیم سے رتوندی والے ہو گئے، قرآن حکیم تمہیں برابر دکھائی نہیں دیتا، یہ حال ہمارا ہے۔ قرآن حکیم گھر میں رکھا ہوا ہے، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، قرآن رکھا ہوا ہے دکھائی نہیں دے رہا، کہاں رکھا ہوا، رتوندی والے ہو گئے۔ تو من یعش عن ذکر الرحمن،
قرآن حکیم سے تم رتودی والے ہو گئے ہو، تو اب اس کے بدلے میں نقیز، ابدال، الابدال، سامان کے بدلے سامان بدلے میں دے دیا. بدلے میں کیا ہے؟ بدلے میں ہم تمہارے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں. فہو قرین، یہ تمہارا ساتھی ہو جاتا ہے، ساتھی، تمہارے ساتھ رہنے والا. یہاں رکیں گے ہم. یہ تو دو الفاظ تھے جن کی تشریح ضروری تھی، وہ میں نے کر دیا. حدیث رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پیدا ہوتا ہے تو عند ولادت ہی، اس کے پیدا ہوتے ہی اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہے. پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یأمر بالفحشاء والمنکر، بری چیزوں کا اور گندی چیزوں کا حکم دیتا ہے. وینہاہ عن الخیر، اور خیر سے روکتا ہے. یہ کام ہے اس کا. اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اسے خیر کا حکم دیتا ہے. یہ دیکھو، یہ شر کا حکم دیتا ہے، یہ بھی پیدائش کے وقت مقرر کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، یہ اسے خیر کا حکم دیتا ہے. اور جب آدمی مر جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو قرین ہے، فرشتہ تو مرتا نہیں ہے، وہ تو چلا گیا. یہ شیطان بھی مرتا ہے؟ بولے نہیں. آدمی کے مرنے کے ساتھ یہ شیطان نہیں مرتا، بلکہ یہ باقی رہتا ہے. الا ان یاذن اللہ بموتہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کی اجازت دے دے یا حکم دے دے کہ اسے مرنا ہے. تو انسان پیدا ہوا، پیدا ہوتے وقت ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے. شیطان اسے برائی کا حکم دیتا ہے اور فرشتہ اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے. آدمی جب مر گیا تو یہ شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ بھی مر جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایسے فرشتہ، اس کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی الگ ہو جاتا ہے اور یہ شیطان بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انتہت مہمتہ، اس کی جو کارگزاری ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس کو کہتے ہیں قرین. قرین. اب اللہ ہی فرماتے، دیکھو، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے تو ہم اس کے بدلے اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شیطان مقرر کر رہا ہے، یہ کوئی دوسرا شیطان ہے کیا؟ ایک تو پیدائشی شیطان اس کے ساتھ ہی ہے پیدا ہوتے وقت، یہ دوسرا شیطان مقرر ہوتا ہے کیا؟ بولے نہیں، بلکہ یہ وہی شیطان ہے جو پیدا ہوتے وقت اس کے اوپر جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے، یہ وہی شیطان ہے. تو نئی چیز کیا ہوئی؟ نئی چیز یہ ہوئی کہ وہ خالی پہلے وسوسہ دیتا تھا، آپ کو غافل کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن قرآن حکیم سے اعراض کے بدلے میں اس کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. وہ تمہارے اوپر مسلط نہیں ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جرم کی وجہ سے، قرآن حکیم کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے اس کو. تو ایک ہے مسلط کر دیا جانا، تو جب مسلط کسی کے اوپر کوئی ہو جاتا ہے تو کروا کر چھوڑتا ہے کوئی کام. وہ جو پہلا شیطان ہے، پہلی حالت میں وہ خالی بہکاتا ہے برائیوں کو، لیکن اسی شیطان کو اگر مسلط کر دیا جائے آپ کے اوپر، تو مسلط ہونے کی صورت میں وہ آپ سے وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے، خلاف شریعت ہے، کروانے کے لیے تمام کے تمام حربے استعمال کر لے گا وہ. یعنی پہلی صورت میں شیطان کا وسوسہ کمزور ہے، اور یہ جو سزا دی جا رہی ہے اس صورت میں شیطان کا وسوسہ مضبوط ہو جاتا ہے. ھذا الفرق بینہما. پیدا ہوتے وقت جب شیطان مقرر کیا گیا تو اس کا وسوسہ کمزور ہے، آپ اس کے دامے فریب میں آ بھی سکتے، نہیں بھی آ سکتے. لیکن جب آپ رحمان کے ذکر سے اعراض کریں گے اور اللہ اسی شیطان کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، تو اس صورت میں تمہارے جرم کی یہ سزا ہو رہی ہے کہ شیطان کا وسوسہ پہلے کمزور تھا، اب مضبوط ہو گیا. اب جب مضبوط ہو گیا تب آپ کو اپنے جھانسے میں لے ہی لے گا،
اپنے دامے فریب میں لے ہی لے گا اور آپ کو اپنے شیشے میں اتار ہی لے گا. یہ فرق ہے. شیطان وہی ہے لیکن پہلی صورت میں اس کا وسوسہ کمزور ہے, مسلط کر دیا گیا تو اس کا وسوسہ مضبوط ہو گیا, قوی ہو گیا. یہ مطلب. اچھا یہاں رک کر ایک اور بات جان لے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کا ایک ہمزاد ہوتا ہے. ہمزاد کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ انسان ہی کی شکل کا ایک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو ہمزاد بولتے. بعض لوگ کہتے ہیں بابا لوگ کہ ہم لوگ اس ہمزاد کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور اس ہمزاد سے جو چاہتے ہیں کراتے ہیں. ہمزاد کا یہ تصور خلاف شرع ہے, شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہمزاد وغیرہ کا, کہ انسان ہی کی شکل کا ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہاں, اور بابا لوگ بولتے ہیں ہم اسی ہمزاد کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرواتے ہیں. ہمارے اوپر جو ہمزاد ہے ہمارے ساتھ, ہم نے اس کو قابو میں کر لیا ہے, اب ہم اس ہمزاد سے جو چاہتے کرواتے. بکواس ہے یہ, ربش. یہ اس آیت کریمہ کی تشریح تھی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. آگے سورہ دخان ہے, اس میں آج کی رات کا تذکرہ ہے. جی غور سے متوجہ ہیں. حامیم والکتاب المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی قسم کھا کر کے بولتا ہے. یہ جو قرآن آپ کے سامنے اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی قسم کھا رہا ہے, قرآن کی قسم اٹھا رہا ہے. دیکھو, حامیم والکتاب المبین, قرآن حکیم کی قسم. کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ہم نے اس کتاب کو, جس کی ہم قسم کھا رہے ہیں, قسم اٹھا رہے ہیں جس کی, قرآن کی, ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے. یہ وہی رات ہے, 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. مبارک, مبارک کا مطلب کثیر الخیرات والبرکات, بہت زیادہ بھلائیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور بہت زیادہ برکتیں اپنے اندر لیے ہوئے. کثیر الخیرات و کثیر البرکات. اور کیوں نہ ہو کہ ایک رات 1000 رات سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس سے زیادہ برکت والی رات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی کو اپنی زندگی بھر سے زیادہ نیکیاں اس ایک رات میں حاصل ہو سکتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے اس رات کو اتنا بابرکت بنا دیا ہے. تو قرآن کتنا بابرکت ہوتا ہے اندازہ لگائیے. قرآن کا محل ہے کیا یہ مبارک رات, ظرف ہے. قرآن اسی رات میں نازل ہوا ہے اور قرآن کے اس رات میں نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کا رتبہ اتنا بڑھ گیا کہ یہ اتنی برکت والی رات ہو گئی کہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اگر اتنی برکت والی یہ رات اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ نے قرآن حکیم کو اس رات پہ نازل کیا, تو اندازہ لگائیے جو چیز نازل ہوئی ہے وہ کتنی بابرکت ہوگی. لہذا بار بار آتا ہے ہذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ کتاب جو ہم نے نازل کی تمہارے اوپر بابرکت کتاب ہے. لہذا اگر برکتیں چاہیے تو اپنے گھر کو قرآن حکیم کی تلاوتوں سے, اس کے تفہم سے, اس کے تدبر سے آباد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک گلی سے گزرے, آواز سن کر ٹھہر گئے. مسلم شریف کی روایت ہے. آواز دیکھا تو ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں. آواز بہت پیاری تھی, عرب ہیں, زبان ہی عربی ہے, قرآن حکیم بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریک گلی میں کھڑے ہوئے, تنہا کھڑے ہوئے اس گلی میں, اور گلی مکمل تاریک ہے. پہلے ایسا تھوڑی تھا کہ پولس لگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر لائٹس ہیں اور چاروں طرف اجالا ہے.
گلی تاریک ہے، اس میں وہ ہستی کھڑی ہوئی ہے اندھیرے میں، جس ہستی کے اوپر وہ کلام نازل ہوا ہے، اور جب تک ابو موسیٰ اشعری پڑھتے رہے تب تک ہمارا نبی اس تاریک گلی کے اندر کھڑا رہا۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن حکیم کتنی بابرکت کتاب، اور کتنے بابرکت تھے وہ لوگ کہ رات میں ان کے گھروں سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی، اونٹوں کے چرانے والوں کو، بکریوں کے چرانے والوں کو، جن کے پاس نہ کوئی سویلائزیشن نہیں، کوئی کلچر نہیں تھا، بدو تھے سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طرح قرآن کی وجہ سے بنایا کہ دنیا نے ان سے سیکھا کہ تہذیب کیا ہے، واٹ از کلچر۔ دنیا نے ان سے سیکھا کہ واٹ از سویلائزیشن۔ دنیا نے سیکھا کہ تمدن کیا ہے، انہوں نے بتایا دنیا کو کہ تہذیب کیا ہوتی ہے، اسٹائل آف لیونگ کیا ہوتی ہے، جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ بتایا انہوں نے۔ اور پوری دنیا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ 57 ممالک ہیں، سب صحابہ کرام کے خیرات ہیں، صدقات ہیں ان کے، فتح کر کے دے کر چلے گئے، سنبھال نہیں پا رہے ہیں مسلمان اختلافات کی وجہ سے یہ سب صحابہ کرام کا صدقہ ہے، دے کر چلے گئے۔ 57 ممالک ہیں، یہ سب فتح کیے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے اور ان کے راستے پر چلنے والوں کے ہاتھوں، جیالوں کے سنبھال نہیں پا رہے۔ یہ اتنی بابرکت کتاب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اچھا، اس رات کے اندر کوئی اور خاص بات ہے؟ خاص بات تو یہی ہے کہ اس کو 1000 مہینے کے برابر کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر عبادت اگر آپ کے قبول ہو گئی تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب آپ کو دے دیا گیا۔ اور دوسرے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، تقدیریں ہوتی ہیں۔ تقدیریں بنیادی طور پر 4 ہیں۔ ایک تقدیر شامل، جامع، شامل لجمیع المخلوقات، 50,000 سال پہلے زمین اور آسمان کے پیدائش سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی وہ تقدیر شامل ہے۔ اور اس کے بعد سالانہ جو تقدیر ہوتی ہے، تقدیر حولی، تقدیر حولی سالانہ جو ہوتی ہے وہ اسی رات میں ہوتی ہے۔ کس کو اگلا رمضان نہیں ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے موت کے فرشتے کو، کس کو کتنا رزق ملنا ہے بتا جائے، سب فیصلہ ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر حولی، سال بھر کا پورا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تقدیر عمری، جی، ماں کے پیٹ میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے لکھ، فرشتہ پوچھتا ہے رب تعالیٰ کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھ، اس کو رزق کتنا ملنے والا ہے لکھ دے، اس سے زیادہ نہیں ملتا، مرے گا کب یہ بھی لکھ دے، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا لکھ دے سب ابھی سے۔ یہ ہے تقدیر عمری۔ ایک تقدیر ہے تقدیر شامل، وہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہے، ایک۔ اور دوسرے، ماں کے پیٹ میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے تقدیر عمری ہے، 2۔ اور ایک تقدیر حولی سالانہ جو تقدیر ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے اسی رات کو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، لکھ دیا گیا ہے کہ جو لوگ یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کن کن کو یہ مہینہ نہیں ملنے والا ہے، ہماری طرف آنے والے ہیں اللہ۔ اور ایک تقدیر یومی، دن کی تقدیر ہے، دن میں کس کو کیا ملنے والا ہے، یہ 4 قسم کی تقدیر ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ امرم من عندنا، یہ ہماری طرف سے امر ہوتا ہے، یہ ہماری طرف سے امر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے، پہلے وہ لفظ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رَهْوًا عجیب اسٹرینج ورڈ اٹ از، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، لفظ ایک ہے، معنی 2 ہے۔ رہوا کا مطلب ہوتا ہے جارین، ساکنن و منفرجن، 2 معنی، ساکنن منفرجن، کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عصا کو دریا پر ماریں، ٹھیک ہے، اب
جیسے ہی آپ نے عصا کو دریا پر مارا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. پانی پہاڑ بن گیا. پانی پتھر بنتا ہے کیا؟ اب پانی کو پتھر بنا دیا گیا کالطود العظیم اور بیچ میں راستہ بن گیا. ٹھیک ہے, راستہ بن گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اسی راستے سے اس پار چلے گئے. اب موسیٰ کی تمنا کیا ہوگی؟ موسیٰ کی تمنا یہی تھی کہ پانی اپنی اصلی حالت پر آ جائے, ایز اٹ از ہو جائے, ہے نا, تاکہ فرعون ہمارا پیچھا کرتے ہوئے اسی راستے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. تو تمنا کیا تھی کہ یہ راستہ مل جائے, ایز اٹ از ہو جائے. اللہ نے فرمایا نہیں, ایسا مت. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, دریا کو ایسے ہی ٹھہرا ہوا اور کشادگی والا, یعنی جو راستہ بنا ہوا ہے یہ کشادگی والا اور ٹھہرا ہوا ایسے ہی رہن دو. اس کیوں؟ انہم جندم مغرقون, فرعون اور اس کے لشکر کو ہم یہی ڈبونے والے ہیں. یہ رہوا کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے. رہوا, رہون ساکنن و منفرجن, ٹھہرا ہوا اور کشادگی والا, راستہ بنا ہوا. اس لیے کہ راستے کو ایسے ہی رہنے دو اور پانی کو اسی طرح ساکن رہنے دو, ٹھہرا ہوا. اس لیے کہ ہم ایک انعام تو کر چکے ہیں تمہارے اوپر کہ اس راستے سے تمہیں ہم نے گزار دیا. اب دوسری نعمت ہم یہ عطا کرنے والے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو مرتے ہوئے دیکھو جنہوں نے برسوں تمہارے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ نے فرمایا انہم جندم مغرقون, راستہ ایسے ہی رہن دو, ایز اٹ از رہن دو. اس لیے کہ ہم ان کو ڈبونے والے ہیں. ڈبو دیے گئے سب. اور بڑی شان سے فرمایا گیا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. فرعونی پورے کے پورے فرعون سمیت ڈوب کر مر گئے. بعد میں بڑی شان سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑی شان کس کی ہو سکتی ہے کہ ان پر آسمان اور زمین نہیں روئے. پتہ یہ چلا کہ کچھ اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے, اور کچھ اتنے ناپاک اور نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں, دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کم کیوں نہیں ہوتا, زمین کا بوجھ ہے یہ, کم ہو جانا چاہیے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد آسمان اور زمین روتے ہیں, اور بعض اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ خس کم جہاں پاک, مر گیا, دھرتی کا بوجھ کم ہوا. اچھا, یہ زمین اور آسمان کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین میں مواضع الطاعہ, جہاں اس نے سجدے کیے ہیں وہ زمین سے پہچانتی ہے. جہاں تم نے اللہ کی کوئی اطاعت کی وہ زمین تمہیں پہچانتی ہے, وہ جگہ تمہیں پہچانتی ہے. جہاں تمہیں سجدے کیے ہیں, جہاں تم نے نمازیں ادا کی ہیں, تم اس دنیا سے چلے گئے, وہ روتی ہے جگہ کہ یہاں اللہ کو سجدہ کرنے والا اس کا کوئی بندہ تھا, چلا گیا اس دنیا سے. تو گویا کہ تابع داروں کے ساتھ زمین بھی بہت محبت کرتی ہے, اور اس کا جو یہ عمل ہے, اس کی نمازوں کا جو ثواب ہے وہ آسمان پر چڑھتا ہے, دروازوں سے آگے جاتا ہے وہ. تو جس دروازے سے آسمان کے اس کا عمل جاتا ہے, عمل رک جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ مر گیا ہو, اس لیے کہ اس کا عمل چڑھ نہیں رہا ہے, تو آسمان بھی روتا ہے اس کے مرنے پر. اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض, یہ فرعونی جتنے مر گئے آسمان اور زمین ان کے اوپر روئے نہیں, اس لیے کہ خسکم جہاں پاک کے مصداق تھے, کچرا تھے یہ, کچرے کے اوپر کہاں زمین روتی ہے, کچرا تھے. اور ایک نقطہ اور ملا کہ لوگ روتے ہیں کن پر؟ جب وہ کوئی عظیم شخصیت ہوتی ہے تو روتے, ارے اتنا بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا. تو بڑی ہستیوں کے اوپر لوگ روتے ہیں, زمین اور آسمان نہیں روئے. کیا مطلب؟ عام آدمیوں کی طرح مر گئے. اپنے کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, برسوں یہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کی طرح مسلط رہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے, عام لوگوں کی طرح مر گئے. یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. آگے سورہ جاسیہ ہے, اس کے نام ہی سے ڈر لگتا ہے. اگر صحیح طریقے سے اس کے نام کا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے, اب بڑی دیر تک
اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے. اس سورہ کریمہ کا نام جاسیہ ہے. جاسیہ کیوں رکھا گیا نام اس کا؟ لِأَنَّ الْخَلَائِقَ كُلَّهَا تَجْسُو عَلَى الرُّكَبِ فِي انتظار الحساب. قیامت کے دن تمام کی تمام مخلوق اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی حساب کے انتظار میں. گھٹنوں کے بل بیٹھے ہونا یہ ڈر کی علامت ہے. گھٹنوں کے بل بیٹھا ہونا, پوری مخلوق گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی انتظار حساب میں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے. اس سورہ کریمہ کا نام جاسیہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے. وہاں ساری اکڑ پھو نکل جائے گی, سارے کے سارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے. لِأَنَّ الْخَلَائِقَ كُلَّهَا تَجْسُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الرُّكَبِ فِي انتظار الحساب. اس سورہ کریمہ کا نام جاسیہ اس وجہ سے ہے کہ قیامت کے جسائے جسمہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھنا, گھٹنے کے بل بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن انتظار حساب میں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا کیا جانے والا ہے. داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانے والا ہے, بائیں جہنم میں جانے والے ہیں کہ جنت میں. انتظار حساب میں فائنل ڈیسیزن, فائنل ورڈکٹ آنے والا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. فائنل ورڈکٹ ہے, آخری فیصلہ, لاسٹ ڈیسیزن. جنت میں جانا ہے کہ نو آپشن. یہ سورہ جاسیہ. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً, تمام امتوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا, تمام مخلوقات کو ان کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. کیوں؟ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تم جو زندگی میں کرتے رہے ہو پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جانے والا ہے. بیٹھے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہو. انسان کس قدر بے بس ہے, بے بس. اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق, تمہارا نام اعمال بول پڑے گا. جہاں جہاں جو کچھ تم نے کیا ہے سب اس میں لکھا ہوا ہے. اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو ویڈیو موجود ہے, آڈیو دیکھنا چاہتے ہو آڈیو موجود ہے. دیکھ سکتے. ینطق علیکم, بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ویڈیو بھی موجود ہے. ینطق, بولتے ہوئے. کتاب بول رہی ہے, کیا مطلب؟ کتاب بول رہی ہے. آڈیو دیکھنا چاہتے ہو آڈیو بھی موجود ہے, اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو بولتے ہوئے. آدھا کتاب نا ینطق علیکم بالحق, یہ بول رہی ہے. دیکھو دیکھو تم نے یہاں پر یہ کیا ہے, تم نے یہاں پر یہ بات کہی ہے. کیا ریکارڈنگ ہے, اللہ اکبر. سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ کیمرے تو کبھی بھی غلطی بھی کر دیتے, وہ کیمرہ کبھی غلطی نہیں کرتا. یہ اللہ کے کیمرہ لگا. جی, کافروں کے ایک سوال کا جواب ہے, دے لیتے ہیں, اس کے بعد بحث کو ختم کرتے ہیں. ویسے ایک ایک آیت کریمہ ایک ایک گھنٹے بحث کی متقاضی ہے, یہ تو ہم ایسے جلدی سے گزر جا رہے. کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. کہتے ہیں جو زندگی ہے وہی ہماری دنیاوی زندگی ہے, ہم مرتے ہیں جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ مارتا ہے. اچھا, قرآن حکیم اس کے جواب میں فرماتا ہے مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, یہ علم نہیں ہے. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, یہ اٹکل پچھو باتیں کر رہے ہیں, یہ عقلی بات نہیں ہے, غیر منطقی بات ہے. یہ illogical کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور جو کچھ ہے یہی دنیاوی زندگی ہے, اس کے بعد شنیہ شنیہ شنیہ, آگے کچھ بھی نہیں. قرآن حکیم نے کہا کہ یہ علم نہیں ہے. چلیے, کون مارتا ہے؟ زمانہ مارتا ہے. اچھا, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, ہمیں زمانہ مارتا ہے. چلیے پہلے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, سارا معاملہ یہ ختم ہو جا رہا, تو یہ بتاؤ کہ مظلوموں کو ظالموں سے انصاف کب دلایا جائے گا؟ جی, یہ سوال ہے, ایک اخلاقی سوال ہے. مظلوموں کو ظالموں سے انصاف کب دلایا جائے گا؟ ایک, اور دوسرے صابرین کو ان کے صبر کی قدر و قیمت کب معلوم ہوگی کہ ہم نے دنیا میں اتنے صبر کیے, بدلہ کدھر ہے؟ دوسرے, نیک لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں,
برے لوگ ہمیشہ مست رہتے، اچھے لوگ ہمیشہ پریشان، اور برے لوگ ہمیشہ خوشی اور تعیش میں رہتے ہیں۔ قتل کرتے کہ آدمی اچھا وکیل رکھ کر کے بچ جاتا ہے، یہ مقتول کو بدلہ دلانے والا کون؟ لہذا ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں پر بدلہ دیا جا سکے ان کے عملوں کا۔ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ مرور ایام کو، پیسیج آف ٹائم، گزرنا، زمانہ گزر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو چیز مرکب ہو وہ مخلوق ہوتی ہے۔ گھنٹہ کسے کہتے ہیں؟ گھنٹہ کہتے ہیں منٹوں کے مجموعے کا۔ منٹ کس کو کہتے ہیں؟ سیکنڈوں کے مجموعے کا۔ تو گویا کہ یہ زمانہ لمحات اور لحظات کا مرکب ہے، اور جو چیز مرکب ہو مخلوق ہوتی ہو۔ زمانہ خود مخلوق ہے، اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ جی، زمانے کا خالق ہونا چاہیے کوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لحظات اور لمحات سے مرکب ہے۔ جو چیز مرکب ہو، ترکیب پذیر ہو، وہ مخلوق ہوتی ہے۔ زمانہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے کوئی مار سکے۔ اور زمانہ زندہ ہے، دلیل لاؤ۔ کوئی زندہ شے ہے، دلیل لاؤ۔ وہ خود مرا ہوا ہے، تو ایک مری ہوئی چیز ایک زندہ کو کیسے مار سکتی ہے؟ ایک۔ اور دوسرے زمانہ متغیر ہے، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، یہ بدل رہا ہے۔ اور کل متغیر مخلوق، کل متغیر حادث، جو چیز بدلے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور مخلوق کا خالق ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے، زمانے کا ایکسپلینیشن کرو۔ واٹ از زمانہ، واٹ از دہر، ثابت کرو اس کو۔ گویا یہ ماننا اخلاقی طور پر بھی اور منطقی طور پر بھی، دونوں طور پر بالکل غلط ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں آپ کو اپنے تمام کرتوتوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ رہا 25ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔